نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے بالوں کا خط کرواتے اور اپنے ناخن کاٹتے ہیں۔ سامعین محترم، اس حدیث پر محدثین نے اگرچہ کلام کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس سے قبل پرسوں کے درس میں جو میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت بیان کر چکا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ جمعے کے دن اچھی طرح پاکیزہ ہو، غسل کرے، تیل بھی لگائے، خوشبو بھی لگائے، اچھے کپڑے بھی پہنے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ناخنوں کا کاٹنا اور بالوں کو سیدھا کرانا، یہ بھی بندے کی پاکیزگی اور حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ تو چونکہ پچھلی تینوں احادیث بالکل صحیح ہیں، تو ان کی وسعت پہ ایک یہ ضعیف حدیث اگر یہ ہے، لیکن اس پر بھی عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے پاس وسعت ہو، یعنی مال ہو اس کے پاس، تو اس بات کے اندر کوئی حرج نہیں کہ جو وہ روز مرہ کے کپڑے پہنتا ہے نا، ہفتہ اتوار 6 دنوں میں، اور وہ کپڑے پہن کے کام کاج پہ جاتا ہے، ان کے علاوہ ایک جوڑا، ایک سوٹ جمعے کے دن کے لیے بنوا کے رکھ لے اور وہ جمعے کے دن ہی پہنا کرے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک حدیث بیان ہو چکی ہے کہ آپ سے سب نے فرمایا کہ جمعہ لوگوں تمہارے لیے عید ہے، عید کے لیے تو ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر جمعے کے لیے نئے کپڑے، ایک جوڑا ہو لگا۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر سفید جوڑا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو ایک آدمی کے پاس مال ہے تو وہ جمعے کے دن جوڑا محسوس کر لے، تو چونکہ آپ نے بھی فرمایا کہ اچھا لباس پہنے، اس میں بہتری آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے، ذرا یہ بات بڑی سننے کے بھائی کام کیا ہے، پہلے بھی کام کی، یہ نہیں وہ کام کی نہیں ہے، یہ ذرا زیادہ مؤثر ہے، ذرا اس کو سمجھنا ہے۔ فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اول دوپہر کے بعد جو پہلے آنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا نام لکھتے ہیں اور ان کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو میڈا، بکرا وغیرہ چترا، اس کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، مرغے کی کبھی کسی نے قربانی کی ہے؟ انڈے کی؟ اس حدیث سے یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ بھئی عید کو مرغا بھی قربان کر کے انڈا بھی، یہ مطلب ہے صدقہ۔ یہاں قربانی سے صدقہ مراد دیں گے، کیونکہ یہ حدیث آپ کو قربانی کے جہاں پر روایت ہے وہاں پہ نہیں ملے گی حدیث کی کتابوں میں۔ ہاں، یہ قربانی والی روایات میں نہیں ملے گی جہاں پر قربانی کے باب ہے۔ تو یہ مرغی اور انڈا یا اونٹ کی قربانی یا گائے یا مینڈے کی، یہ گویا کہ صدقہ ہے، اتنا بڑا ثواب۔ اب آئیے اگلی بات پہ، آپ نے فرمایا کہ پھر جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، فرشتے کتاب بند کر دیتے ہیں
اور بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اور یہ آپ کو پتا کہ خطیب تب بیٹھتا ہے کہ اذان بھی اس کے بعد ہوتی ہے، صرف خطبہ نہیں. جب خطیب بیٹھتا ہے تو اذان بھی آگے موجود، تو اذان سے بھی فرشتے پہلے بیٹھتے ہیں. وہ اذان بھی سنتے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں. اور اس وقت آنے والے کا نام، اب غور فرمائیے، اس سے پہلے میں روایت بیان کر چکا ہوں کہ جو 3 جمعے مسلسل نہ آئے اللہ اس کے دل پہ مہر لگاتا ہے. اور ایک روایت میں لفظ ہے کہ وہ منافق ہوتا ہے. دونوں روایتیں میں بیان کر چکا ہوں. تو اب اگر ہم اپنا وتیرہ ہی یہ بنا لیں کہ جمعے کی اذان کے بعد جانا ہے یا خطبے کے دوران جانا ہے، تو کئی جمعے ایسے گزر جائیں تو فرشتوں نے تو تمہارا نام کوئی نہیں لکھا بے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بڑی شدت والی بات ہے. کم از کم اذان سے 10-15 منٹ پہلے یاد ہو گئی اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، ہم اس کا کوئی خیال نہیں کرتے. میں ہر جمعے کو سمجھاتا رہتا ہوں یار بیان بھی سنا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن پڑھا جاتا ہے. ہمارا صاحب کاف کا واقعہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بیان ہوگا. لیکن لوگ نہیں خیال کرتے. تو اب نہیں خیال کرتے تو جو اذان کے بعد آتے ہیں تو پھر ان کا نام کوئی نہیں لکھا جاتا. تو پھر جس کے کئی جمعے اذان کے بعد گزر جائیں پھر وہ اپنے اندر جا کے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.